ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بآواز بلند اور شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو اس کے ذکر سے لذت پانے والا بنایا اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز بنایا۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون مل جانا اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے دل کو سکون مل جانا، یہ ایمان کی اعلیٰ ترین علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ بندہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کا سکون پاتا ہے، اللہ کے حبیب کی محبت سے اپنے دل کا سرور پاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ انعام اور احسان فرمایا ہے، یہ انعام اور احسان ہم تادم زیست شکر گزاری کے ساتھ گزاریں تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ اللہ نے انسان کو دل کے تابع فرمایا۔ دل ایک عظیم نعمت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد الا وہی القلب۔ فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، انسان کے دل میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہوتا ہے تو اس کے درست ہونے کی وجہ سے انسان کا پورا جسم صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے تو انسان کے پورے جسم پر، پورے جسد پر خرابی لازم آنے لگتی ہے، نقصان اور فساد پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور وہ کون سا حصہ ہے جو انسان کے جسم میں ہے، جس سے انسان کا جسم تابع بنایا گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سنو، وہ انسان کا دل ہے۔ انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس طرح بنایا کہ پورے انسانی بدن پر بادشاہ انسان کے دل کو اللہ نے بنایا۔ دل کے حکم کے تابع ہی انسان کے پورے اجزاء، پوری فکر، سوچ، ہر چیز دل کے تابع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے دل کی اصلاح کرو۔ اگر دل صحیح ہے تو تمہارے پورے بدن کے اندر صحت رہے گی۔ وہ کس طریقے سے ہے؟ بدن صحیح ہوگا وہ کس طریقے سے ہے، اور دل کا صحیح ہونا کس طریقے سے ہے؟ اولیاء کرام، علماء کرام، محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر جو عبادتیں، جو چیزوں کو فرض فرمایا ہے، وہ دو طریقے کی ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو انسان کے جوارح پر اس کا عمل ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے بدن کے ذریعے اس کو بجا لاتا ہے۔ جیسے وضو کرنا ہے، انسان اپنے بدن کے ذریعے ہی وضو کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، اور انسان کو نماز پڑھنا ہے، انسان اپنے بدن کے ذریعے ہی نماز پڑھتا ہے۔ روزہ رکھنا ہے، یہ بھی انسان اپنے بدن کے ذریعے ہی روزہ رکھتا ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے جو انسان پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو فرض کیا گیا ہے، وہ انسان کے بدن سے ہی ادا کیا جاتا ہے، مگر اس کا ارادہ دل سے پیدا ہوتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یعنی بدن سے ظاہری طور پر ہونے کے باوجود دل کے تابع اس کو رکھا گیا ہے۔ اور ایک وہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں توحید، جسے کہا جاتا ہے، اور رسالت جسے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کا مضبوط یقین رکھنا، اور اس کے پیغمبروں کے پیغمبر ہونے کا یقین رکھنا، آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے رسول اور اس کے بندے ہونے کا یقین رکھنا،
یہ انسان کے دل سے تعلق ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے دل میں ان چیزوں کو بسا لیتا ہے، ان چیزوں کو مضبوطی سے جما لیتا ہے، تو اب اس کے لیے اس کے بدن سے اس یقین کے ساتھ جو چیزیں لازم آتی ہیں، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ انسان اس پر عمل کرنے لگتا ہے۔ انسان کے دل میں اپنے بچوں کے متعلق سے ایک خیال جم جاتا ہے کہ میرے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، میرے بچوں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہوگا، جو کچھ کرنا ہے وہ مجھی کو کرنا ہے، جو کچھ ان کا لحاظ رکھنا ہے، خوشیوں کو پورا کرنا ہے، خیال کرنا ہے، وہ مجھی کو کرنا ہے۔ جب انسان اپنے دل میں اس چیز کو جما لیتا ہے تو اب اس کی نظر اس کے بچوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے نہ کبھی کسی اور کی طرف اٹھتی ہے، نہ کبھی کسی اور کے مدد کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پتھر پھوڑے، پتھر اٹھائے، جو کچھ بھی کرے وہ خود اپنے آپ کو اس کے نگہبان سمجھ کر کے اس پر عمل کرتا ہے، اور اپنی ضرورتوں کو قربان کرتے ہوئے اپنے بچوں کی ضرورتوں کو وہ پورا کرنے کا ایک اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے دل میں یہ خیال جما لیتا ہے، مضبوط بنا لیتا ہے کہ اب میرے بچوں کے دیکھ رکھ کرنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں ہی ان کا خیال کرنے والا ہوں، مجھی کو ان کے کھانے پینے کا، پڑھائی لکھائی کا، پہننے اوڑھنے کا، آرام کا، راحت کا، ہر اعتبار سے خیال کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچوں کو تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے اور اس کے درست کرنے کے لیے، علاج کے لیے جگہ جگہ وہ دوڑتا پھرتا رہتا ہے، نہ اسے گرمی کا لحاظ ہوتا ہے، نہ اسے کوئی اور پریشانی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق کیسے ہے؟ انسان کے دل میں جب یہ ارادہ مضبوطی سے جم جاتا ہے کہ میرے بچوں کا خیال مجھی کو کرنا ہے، تو وہ باپ بن کر کے خیال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب اس کو یہ خیال نہیں آتا ہے ارے اپنی زندگی وہ جئیں گے، مجھے کیا ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، مجھے تو اپنی فکر کرنا ہے، میں کماؤں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، عیش کروں گا، وہ یہ سوچ کر کے زندگی گزارنے والا ہے، تو دیکھنے والوں نے دیکھا، دنیا اس پر گواہ ہے کہ بچے پریشان حال میں تڑپتے رہتے ہیں، سسکتے رہتے ہیں، بھوک سے بلکتے رہتے ہیں، مگر باپ اپنے پیٹ بھرتا ہوا، بریانی کھاتا ہوا، شراب پیتا ہوا، اور نہ جانے کیسے کیسے وہ گندی حرکتیں کرتا ہوا، بچوں کے حقوق کو پورا نہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا ہے۔ یہ کیسے اس کے اندر بدلاؤ ہے؟ وہ کیسے بدلاؤ آیا؟ اصل بدلاؤ تو انسان کے دل کا بدلاؤ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ مضبوط ارادہ بنا لیتا ہے کہ مجھے ان کا خیال کرنا ہے، میں نہ کروں تو کون کرنے والا ہے، میں نہ دیکھوں تو کون دیکھنے والا ہے، میں ان کا لحاظ نہ کروں تو کون لحاظ کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنے دل میں ارادہ بنا لیتا ہے تو خود بھوکا رہ جائے گا، مگر اپنے بچوں نے کبھی کہہ دیا ہو کہ ابا ہمیں بریانی کی خواہش ہے، تو ان کو بریانی کھلانے کے لیے خود 2 وقت بھوکا رہ کر کے پیسہ جمع کر کے اسے ضرور کھلائے گا۔ بچوں کو کھاتا دیکھ کر کے کھلاتا ہوا وہ اپنے دل میں سکون محسوس کرے گا، خوشی محسوس کرے گا، سرور محسوس کرے گا۔ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے دل میں اپنے بدلاؤ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ یہی جب انسان اپنے دل میں بدلاؤ رب تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مضبوط بنا لیتا ہے، اللہ نے مجھے اس کی فرما برداری ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کی اطاعت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بنائی ہوئی نعمت کی جگہ جنت کا خود کو حقدار بنانے کے لیے، قیامت کے دن بے شرمی اور رسوائی سے اپنے آپ کو ندامت سے بچانے کے لیے ہمیں آج دنیا میں اس کے احکام پر پابند ہونا ہے۔ جب بندہ یہ اپنے دل میں مضبوط ارادہ بنا لیتا ہے تو اس کی وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو دنیا والے مجھے دیکھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے وہ نہیں پڑھے گا، بلکہ رب مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے وہ نماز پڑھے گا۔ صدقہ دے گا، زکوٰۃ دے گا تو اس لیے نہیں دیکھے گا کہ لوگ دیکھ کر کے مجھے کہیں کہ بھائی یہ تو بڑا فیاض ہے، بڑا سخی ہے، بہت پیسہ خرچ کرنے والا ہے، غریبوں پر لٹانے والا ہے، یہ دیکھ کر کے لوگ میری ستائش کریں، واہ واہی کریں، یہ اس کے دل میں نہیں پیدا ہوگا، بلکہ اس کے دل میں یہ پیدا ہوگا پروردگار آج تو نے ایک محتاج کو میرے دروازے پر بھیجا ہے، مجھے اس کی ضرورت پورا کرنے والا بنایا ہے، کل قیامت کے دن جب میں تیرے دروازے پر تیری
رحمت کے دروازے پر اپنے دامن کو پھیلائے کھڑا رہوں گا جب میرے عمل اس لائق نہیں ہوں گے کہ بخشش کا میں حقدار ہوں، میرے عادت و اطوار اس لائق نہیں ہوں گے کہ میں جنت کا حقدار بنوں، مگر تو اپنی رحمت سے مجھے جنت کا حقدار بنا دے اور اپنی رحمت سے مجھے مغفرت کا حقدار بنا دے۔ جس طرح سے آج ایک ضرورت مند کی ضرورت کو میں پورا کرنے والا تو نے مجھے بنایا ہے، کل تیری رحمت کے دروازے سے مجھے محروم نہ فرما، مجھے مایوس نہ فرما، مجھے درگزر فرما کر کے جنت کا حقدار بنا، عذاب سے میری حفاظت فرما۔ یہ جو فرمان فرمایا، یہ جو خیال دل میں آئے گا، یہ کیسے آئے گا؟ جب انسان اپنے دل کی اصلاح کرنے لگے گا۔ دل کی راحت کیسے ملے گی؟ انسان اپنے دل کو سنبھالے گا، سب کچھ اسے راحت ملنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو سنو، دلوں کو اطمینان کیسے ملے گا؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے دل میں اطمینان نہیں ہے، بے چینی ہے، لاکھوں کمانے والا بھی بے چین ہے، 100 روپے کمانے والا بھی بے چین ہے، ہر انسان بے چین ضرور ہے۔ اس کی بے چینی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ وہ بے چینی، بے اطمینانی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر، روشن طور پر بیان فرما دیا۔ لوگو، اللہ کے ذکر سے ہی تمہیں بے اطمینانی دور ہو سکتی ہے۔ اطمینان تمہیں ملے گا تو اللہ کے ذکر ہی سے ملے گا۔ اب اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے کہ ہم زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دے بس اتنا ہی ہے؟ نہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ جب ہم سبحان اللہ کہیں تو اللہ کی رحمت کے ہر قطرے پر ہماری نظر ہو، اللہ کے پاکی بیان کیے جانے والے ہر وصف پر ہماری نظر ہو۔ ہم جب کہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پاکی ہے، تو ہر پاکی کی طرف ہمارا ذہن جائے۔ ہر قسم کی پاکی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر عیب سے پاک ماننا، ہر پاکی کا حقدار ماننا، ہر تعریف کا حقدار ماننا۔ جب ہم تعریف کا حقدار ماننے کو پاکی کا حقدار مانتے ہوئے اسی کے لیے پاکی کو ہونا ہم جانتے ہوئے جب پڑھیں گے سبحان اللہ، تو ہمارے دل میں سکون اتر جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسی ہدایت کی دولت بخشی ہے۔ کتنے وہ ہیں جانوروں کو خدا مانے بڑے ہیں، کتنے وہ ہیں پتھروں کو خدا مانے پڑے ہیں، کتنے وہ ہیں انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو خدا مانے پڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں اس کی عبادت کرنے والا ذہن عطا فرمایا ہے، اس کی معرفت والا ذہن عطا فرمایا ہے، اس کی اطاعت کرنے والی سوچ عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ جب شکر کے طور پر کہیں گے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے، تو نے مجھے یہ دولت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، تب آپ کے دل کو دیکھے کہ کیسا سکون ملتا ہے، آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا دل حقیقت میں لذت رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائے گا۔ جو ذکر کی لذت ہوتی ہے، ایک مرتبہ بندہ اللہ کہتا ہے تو اسے وہ کیسے لذت مل جاتی ہے، وہ کیسا سرور اسے مل جاتا ہے، اس کو آپ جاننے کے لیے اپنے اندر اس چیز کو فیل کرنا اگر چاہتے ہیں تو اللہ کی قدرت پر نظر کرنے ہوگی۔ اللہ ہم کہتے ہیں تو وہ کون ہے رب جس نے ہمیں اللہ کہنا سکھایا ہے؟ ہم جسے اللہ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جس نے ایک پانی کے قطرے سے ہمارے وجود کو بخشا ہے۔ ایک پانی کا قطرہ ہے، اس پانی کے قطرے سے جیتا جاگتا، بولنے والا، سمجھنے والا، لوگوں کو سمجھانے والا، اچھے برے کی تمیز کرنے والا ایک انسان کے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا۔ اگر وہ پانی کے قطرے سے ہمیں پیدا کر سکتا ہے تو ہمارے مرنے کے بعد پھر بھی یقیناً وہ ہمیں زندہ کر سکتا ہے۔ جب یہ یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا، یہ اس کی معرفت کما حقہ پیدا ہو جائے گی، جب ہم اللہ کہیں گے ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو نزول ہونے والا ہے، وہ رحمتوں کا نزول ایسا ہوگا کہ جس قدر ہم اللہ 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 کہتے جائیں گے، اس قدر ہم پر رحمتوں کا نزول اور مغفرت کا نزول ہوگا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسا کہ کوئی گناہ کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے، بے گناہ جیسے ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے ویسا بندہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی رحمتوں سے آشنا کرائیں۔ ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی قدرتوں کا اندازہ کرنے کے لیے ہمیں ندیوں، پہاڑوں، جھرنوں، تالابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں خود اپنے آپ میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے جو مجھے پیدا فرمایا ہے، مجھ میں کیا کیا
کیا خوبیاں خدا نے رکھی ہیں. جب اپنی خوبیوں کی طرف دیکھیں گے خدا نے عقل عطا فرمائی ہے. بے شک یہ عقل بنانا اسی کی شان کے لائق ہے, وہی اس کا حقدار ہے, وہی خالق ہے, وہی عبادت کا حقدار ہے. اس وقت پر کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو دل میں سکون پیدا ہو جائے گا. بے شک پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے, اور تو نے ہی ہمیں پیدا فرمایا ہے, کل جہاں کو تو نے پیدا فرمایا ہے. جب میرے عقل کا اندازہ میں نہیں لگا سکتا ہوں کہ کس قدر اعلیٰ ترین پیرائے میں تو نے اسے پیدا فرمایا ہے, تو اور وہ چیزیں جو عقل تصور ہی نہیں کر سکتی ہیں ان کو جو تو نے پیدا فرمایا ہے اس کا میں کیا اندازہ کر سکوں. جنت کی خوبیوں کے متعلق سے علماء کرام بتاتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں جنت کی طرف نظر رکھو, دوزخ کے حقدار ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کی نعمت کی جو جگہ اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے اس نعمت گدے کی طرف توجہ رکھیں, اور تم عذاب کے جہنم سے ڈرتے رہیں. یہ جو بتایا جاتا ہے یہ ہم علماء کرام احادیث مبارکہ کی روشنی میں, قرآنی آیات کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کا اندازہ پوری روئے زمین کے انسان مل کر کے بھی اندازہ نہیں لگا سکتے, ان کی سوچ و فکر مل کے بھی اندازہ نہیں لگا سکتی ہے. ہم ایک انسان اپنی سوچ و فکر کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ نے کیسی خود خوبی عطا فرمائی ہے, کیسی صلاحیت عطا فرمائی ہے, کیسی چیزوں کو ہمیں پرکھنے کی شان عطا فرمائی ہے, اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی ہے. جب ہم اپنے آپ میں جو خوبی خدا نے رکھا ہے اس خوبی کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ خوبی جس کو خدا نے فرمایا ہے, اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا, تو وہ خوبی کیسے خوبی ہوگی. وہ خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے رکھا ہے؟ اپنے محبوب بندوں کے لیے رکھا ہے, اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے رکھا ہے. جس طرح سے نعمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کے عذاب کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. آج ہمارے سامنے جو شعبان کا مہینہ ہے یہ مہینہ ہمیں اس دروازے تک پہنچانے والا مہینہ ہے جسے جنت کے دروازوں کو کھول دینے والا مہینہ جسے کہا جاتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے, رحمت کے دروازے ہی رحمت کے دروازے کشادہ ہوں گے. احادیث میں آیا ہے کہ جہنم کے سارے دروازوں کو رمضان کے مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, اور جنت کو ایک سال سے پھر دوسرے سال تک سجایا جاتا ہے. جنتیوں کے لیے, روزے داروں کے لیے سجایا جاتا ہے. فرشتے جس کو سجاوٹ کریں, فرشتے جس کی سجاوٹ کریں, خدا کے حکم سے جسے سجایا جائے, خدا کے حکم سے جسے نکھارا جائے, اس کا کیا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. انسانی عقل کا یہ کرشمہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک کے تعلقات آرام سے ہو گئے ہیں. سیٹلائٹ کا تک سفر ہو گیا ہے, دوسرے سیاروں تک کا سفر ہو رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل جو ترقی کرنے والی ہے وہ عقل عطا فرمایا ہے. ہے کوئی جو عقل بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا ہے. ہے کوئی جو انسان بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا ہے. بنانے والا تو رب تعالیٰ ہی ہے, بنانے والا وہی خالق ہے جس کو ہم معبود مانتے ہیں. الحمدللہ ایمان والوں کا, اہل اسلام کا یہ عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر احسان ہے, ان کے ہدایت کا راستہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے خالق کی پہچان عطا فرما دی ہے. اپنے یعنی ہمارے خالق کی پہچان, اس کی پہچان ہمیں عطا فرما دی ہے, تو ہم اسے معبود جان کر کے زندگی گزارتے ہیں. عذاب جہنم کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا الصوم جنۃ من النار, روزہ جہنم سے بچانے والی ڈھال تمہیں عطا کیا گیا ہے. جہنم کیا ہے؟ جہنم کے عذاب کیا ہے؟ جہنم کے عذاب اللہ اکبر, جو گناہگار لوگ ہیں ان کے عذاب کیسے ہوں گے. بیاض کھانے والوں کا عذاب الگ ہوتا ہے, شراب پینے والوں کا عذاب الگ ہوتا ہے, ظلم کرنے والوں کا عذاب الگ ہوتا ہے, زنا حرام کرنے والوں کا عذاب الگ ہوتا ہے, نمازوں کو چھوڑنے والوں کا عذاب الگ ہوتا ہے, روزوں کے چھوڑنے والوں کا عذاب الگ ہوتا ہے. ہر عذاب ہوتا ہے, ہر ایک کا الگ الگ عذاب ہوگا. کوئی ایسا ہوگا جو اپنے ہی منہ سے اپنے بدن کو کھینچ کر کے کتر کے لوچ کر کے کھانے والا ہوگا, اس کا عذاب ہوگا, بدن جل رہا ہوگا, اس کا بدن جلایا جا رہا ہوگا جیسے کباب بن رہا ہے. اب جس طریقے سے
کوئی مرغی کو بھوند کر کے لوچ لوچ کر کے اپنے ہاتھ سے جیسے کھاتا ہے اسی طریقے سے وہ اپنے بدن کو کھانے والا ہوگا. وہ کس قدر اس کا درد ہوگا, وہ کس قدر اس کا عذاب ہوگا, اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے گدھے سے بڑے بڑے بچھو ہوں گے, اونٹ سے بڑے بڑے سانپ ہوں گے, وہ ایک مرتبہ اگر ڈس لے تو 40 سال تک کہ اس کا درد نہیں جانے والا ہوگا. یہاں تو دنیا میں موت آ جائے گی سانپ کے کاٹنے سے, بچھو کے کاٹنے سے, دنیا کے ظاہری درد سے, تکلیف سے انسان نجات پا جاتا ہے, مگر آخرت کا کاٹا ہوا بچھو, قبر کا کاٹا ہوا بچھو, قبر کا کاٹا ہوا سانپ, جہنم کا کاٹا ہوا سانپ, اس کا درد اور اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. دولت ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہے, اس دولت ایمان کی حفاظت اور اللہ کے احکام کے فرما برداری کی حفاظت یہ ہر اہل اسلام کا ذمہ ہے, ہر بندے کا ذمہ ہے کہ اللہ کو واحد جانے, اسی کی عبادت کرے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے, قرآن کے احکامات پر چلیں, تعلیمات نبویہ پر چلیں, حرام سے بچیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں ڈر ہی نہیں رہا کہ جہنم کا عذاب ہوگا, کل ہوگا سو دیکھا جائے گا. کل دیکھنے کی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ کل کسی کے پاس طاقت ہوگی, کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی. اللہ کے غضب کا سامنا کرنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی. جب اللہ تبارک و تعالی غضب و جلال کی تجلی فرمائے گا حشر کے دن, روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ حیران و پریشان ہوں گے. آدھے سے زیادہ تہائی دن گزر چکا ہوگا. اس کے بعد آخر کار لوگ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے, کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں, ہم تمام کے والد ہیں, آپ ہم پر مہربانی نہ کریں. ایک باپ اپنی اولاد پر مہربانی نہ کرے تو کون کر سکتا ہے؟ ہم نے تو دنیا میں یہی جانا ہے کہ باپ اپنی اولاد کے تئیں مہربان ہوتا ہے. آپ تو تمام انسانوں کے باپ اللہ نے بنایا ہے, آپ دعا فرما دے, شفاعت فرما دے. یہ جو کٹھن وقت گزر رہا ہے اس کٹھن وقت سے ہمیں نجات مل جائے. حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام فرمائیں, آج سے پہلے کبھی میں نے غضب و جلال کا مشاہدہ رب کا ایسا نہیں کیا. مجھ میں ہمت ہی نہیں کہ کچھ گفتگو کروں. اذهبوا الی غیری, میری طاقت ہی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے کچھ عرض کروں. تم کسی اور پیغمبر کے پاس چلے جاؤ, میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. حضرت شیش علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہی جواب ملے گا. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, عرض کریں گے حضور آپ کی ایک دعا پر پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا تھا, سوائے آپ کی اطاعت کرنے والوں کے کسی کو زندہ نہیں بخشا اللہ نے. جو آپ کی کشتی میں سوار تھے وہی زندہ بچے, باقی کوئی دنیا میں نہیں بچا. پوری دنیا کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا ہے. وہی دعا کو پروئے کار لائیں. ایک مرتبہ ہمارے حق میں رب تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میری طاقت نہیں کہ آج میری ہمت نہیں کہ رب تعالیٰ کے بارگاہ میں کچھ عرض کروں. وہاں سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام, وہاں سے ہوتے ہوئے حضرت سلیمان, حضرت موسیٰ, حضرت یحییٰ, حضرت زکریا, حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک, ہر پیغمبر تک دروازہ بدروازہ, درجہ بدرجہ آواز دیتے ہوئے جھولی پھیلا کر کے ہم گزریں گے. مگر ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم سیدھے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں. یہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان دکھانے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ سب کچھ ہونے والا. جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے, عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں میری بھی مجال نہیں کہ رب تعالیٰ کے بارگاہ میں کچھ عرض کروں. ہاں ایک شخصیت ہے جو تمہارے لیے کچھ عرض کر سکتی ہے, ایک شخصیت ہے جو تمہارے لیے دعا کر سکتی ہیں, جن کی دعا کو خدا کبھی رد نہیں فرماتا ہے. جاؤ محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, وہ تمہارے لیے دعا کریں گے, یقیناً دعا قبول ہوگی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے جتنے انسان ہیں سب پہنچیں گے, اپنے اپنے دامن کو طلب کے پھیلائے ہوئے, جھولیوں کو طلب کے پھیلائے ہوئے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم پر رحم فرمائیے, ہمارے حال زار پر کرم فرمائیے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے, شفاعت فرمائیے ہمارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا, اے لوگو آؤ, اللہ نے مجھے اسی مقام کے لیے اس مقام محمود پر فائز فرمایا ہے, آؤ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا. آپ عرش کے سائے تلے سجدہ فرمائیں گے, طویل سجدہ فرمائیں گے, اور خدا کی پاکی, خدا کی تعریف وہ بیان کریں گے جو اس سے پہلے پوری دنیا نے, پوری مخلوق نے, پوری کائنات نے, کسی نے بھی وہ پاکی کو سمجھا ہی نہیں ہوگا, بیان کرنا جانا ہی نہیں ہوگا. وہ رسول اللہ کی زبان پر جاری ہوگا, وہ رسول اللہ بیان فرمائیں گے. آخر رب تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک
وشفع تشفع سل تعطا وشفع تشفع فرمایا جائے گا، اے میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیں، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت کو قبول کیا جائے گا، جس کو چاہو جنت میں داخل کرانا اس کو جنت میں داخل کرا دیا جائے گا۔ اس دن کی پریشانی پر ہمیں رحمت کا سہارا ملنے والا ہے، شفاعت کا سہارا ملنے والا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنے والا ہے۔ بخشنے والا رب ہے، بخشش دلانے والے اس کے پیغمبر، اس کے محبوب رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج ہمیں اس دن کے لیے اپنے آپ کو حقدار بنانے کی ضرورت ہے کہ کل کو ہم جائیں دامن طلب لے کر کے تو نکار نہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہمیں مل جائے۔ تو وہ کیسے مل سکتا ہے؟ رمضان کی آمد ہے، روزہ رکھنے کی ہمت و حوصلہ بنائے، روزوں کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر آج اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے تو کل قیامت میں جہنم سے عذاب سے بچانے والی ڈھال روزہ ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت کا حقدار بنانے والی ڈھال روزہ ہو جائے گا۔ یہ تو ہم آخرت کے اعتبار ہی سے کہتے ہیں، مگر دنیا میں جو سائنس کی تعلیم پڑھنے والے بچے ہیں، بہت بڑے بڑے سائنسدانوں نے جب اسلامی معاملات پر ریسرچ کرنا شروع کیا، آج بھی ریسرچ جاری ہے، اور اکثر سے بیشتر جو اسلامی نزاکتوں پر ریسرچ کرنے والے سائنسدان ہیں وہ حیران ہو کر کے اسلام قبول کرتے نظر آ رہے ہیں، مسلمان ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مصلحتیں انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کے صحت و تندرستی کے لیے اس کے دین میں اللہ نے رکھا ہے، وہ چیزیں کہیں اور نہیں ملتی ہیں۔ ایسے ہی ایک صحت مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ اسے سال میں ایک مرتبہ 1 مہینے تک کے بھوکا رہنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہی وہ طریقہ ہے، آج 1400 سال بعد سائنس ترقی کر کے میڈیکل اعتبار سے اس راز کو پا رہی ہے کہ انسان کے صحت مند رہنے کے لیے سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے تک کے اسے مسلسل لگاتار بھوکا رہنا ضروری ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ اگر وہ رہے گا تبھی اس کے لیے صحت مندی کے، اچھی صحت مندی کے علامتیں ظاہر ہوں گی، وہ ناگہانی بیماریوں سے بچ جائے گا، پریشانیوں سے بچے گا، بار بار بیمار ہونے سے بچ جائے گا۔ مگر 1400 سال پہلے ہمارے رب نے ہمیں وہ نعمت عطا فرما دی ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے حکم سنا دیا گیا، روزے ہم پر فرض کر دیے گئے رمضان المبارک کے۔ عزیزان محترم، زندگی ملے گی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہی منحصر ہے۔ کیا معلوم کہ ہمیں زندگی رمضان تک بھی نہ ملے؟ ارادہ بنا لیں، زندگی مل جائے رمضان کی تو ضرور روزہ رکھیں گے، اس ارادے پر بھی ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، جب تک کہ وہ گناہ نہ کر لے اس وقت تک کہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ مگر جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، ابھی نیکی پر عمل ہوا نہیں ہے مگر نیکی کے ارادے کرنے ہی پر نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ روزے کا ارادہ فرمائے، روزہ رکھنے کا حوصلہ بنائے، شراب سے، جوئے سے، یہ ساری جو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، پان، گٹکا کھینی ہے، اس کو بہانہ بنا کر کے اپنے آپ کو خدا کی رحمت سے دور نہ کریں۔ اپنے دل کو مضبوط بنا لیں، دل کو سنبھالیں، دل میں آپ ارادہ بنا لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے مجھے اسی راستے سے گزرنا ہے اور مجھے ہر حال میں عمل کرنا ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ میرا حق ہے، مجھے کرنا ہی ہے، تو شیطان کے ہزاروں وسوسے کام نہیں آئیں گے۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے یہ ارادہ بنا لیتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا فرض ہے، پہنانے، لکھانے، کھلانے، پلانے، اڑانے، شادی بیاہ، ہر چیز کو وہ پورا کر دیتا ہے، اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے اولاد کے لیے۔ وہ اپنا فرض پورا کرنے کا جب ارادہ بنا لیتا ہے تو وہ پورا کر کے ہی دم لیتا۔ ایسے ہی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا جو اس کا فرض ہے، اس فرض کو پورا کرنے کا ارادہ بنا لے گا تو یقیناً وہ ارادہ ضرور پورا کرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین نے ارادہ بنایا تھا کہ اللہ کی مرضی پر مجھے راضی رہنا ہے، اللہ جس پر راضی مجھے اس پر راضی رہنا ہے، میری شہادت پر راضی تو مجھے راضی ہے، میرے بچوں کی شہادت پر راضی تو میں راضی ہوں۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم پر، اللہ کے اطاعت پر، اللہ کی مرضی پر خود کو راضی رہنے کا عزم اور حوصلہ اپنے دل و ذہن میں انہوں نے ظاہر کر کے بنا کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ لوگوں، حوصلہ جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، ارادہ جب اللہ کے حکم پر چلنے کا انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، نہ اسے اپنی موت روک سکتی ہے، نہ اپنے پیاروں کی موت روک سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے۔ وہ بندہ تو سر اٹھائے ہوئے اس قدر کامیابی کی زندگی جی کر کے دنیا سے جائے گا کہ کل قیامت میں حشر میں بھی اس کے سر کو رب تعالیٰ بلند فرمائے گا۔
گا، عزت کا مقام عطا فرمائے گا۔ لوگ دیکھ کر کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ کون ہے کہ جنہیں یہ عزت ملی ہے۔ لوگوں کو بتایا جائے گا یہ آزمائش کی گھڑیوں میں، پریشانیوں کے وقت میں اللہ کے حکم پر مضبوطی سے قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم ان کی رحمتوں کے مقام کو دیکھ کر کے اش کر اٹھیں گے، ہمیں بھی وہ نعمت مل سکتی ہے۔ شرط اتنی ہے کہ آج ہمیں اپنے دل کو مضبوط بنانا اور اللہ کے احکام پر چلنے کا مضبوط ارادہ بنانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان المبارک کا مہینہ آمد مولا، اس مہینے کے دن ہمیں نصیب فرما، روزے نصیب فرما، رحمتیں نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جن کے پاس مال و دولت ہے، اسباب ہے مولا، حج و عمرہ کی سعادت کو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ جن کے پاس مال و اسباب نہیں ہے مولا حج و عمرہ کو جانے کے، مولا ان کے لیے بھی اسباب و مال کو عطا فرما۔ پروردگار ہمیں بھی زیارت حرمین نصیب فرما، اور جو جانے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں بھی زیارت حرمین نصیب فرما۔ پروردگار جن کے پاس طاقت نہیں ہے ان کو بھی زیارت حرمین طاقت عطا فرما کر کے عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہے انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما۔ تمام مومنین مومنات کے رشتے ازدواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔